نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم یعنی ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین نظام، ماہ ذی-قعدہ کی آج 27 تاریخ ہے اور ماہ ذی الحج کی آمد ہے۔ خوش نصیب حجاج کرام حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرمین شریفین میں حاضری دینے کے لیے اور اللہ کی رحمت اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے جوک در جوک، فوج در فوج، قافلہ در قافلہ، کشاں کشاں وہ حجاز مقدس میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جی میں آتا ہے کہ آنکھوں میں بسا لوں ان کو، حاجیو جن آنکھوں سے تم نے مدینہ دیکھا۔ تو وہ خوش نصیب حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرمین شریفین، کوئی حرم مدینہ میں ہے، کوئی حرم مکہ میں ہے، تو ہم ان کی دعائیں لینے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ سے برکتیں سمیٹنے کے لیے آج یہاں پہ مجلس دین و دانش محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، زندگی بڑی مختصر ہے اور اعمال اور اعمال صالحہ کو اپنے دامن میں سمیٹنا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ وہ کام کرو کہ جو نہ ختم ہونے والے اجر و ثواب اور برکتوں کا حامل ہو۔ وہ علم سیکھو جس علم میں ہر قسم کا علم آ جاتا ہو۔
ایسی مجلس و صحبت اختیار کرو جس سے ساری پاکیزہ مجلسوں صحبتوں کا فیض ہمارے قلب میں جمع ہو جائے۔ تو زندگی تھوڑی ہے اور سفر بہت طویل ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت کھول کے بیان کر دی کہ اپنے امتیوں کو بتا دو کہ مجھے یہ لیل و نہار کی وقت کی قسم ہے، ہر انسان گھاٹے میں جا رہا ہے سوائے ان خوش نصیبوں کے جنہیں ایمان کی دولت ملی اور اس کو وہ محفوظ رکھتے ہیں، ایمانوں کی وہ تجدید کرتے رہتے ہیں، وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام نے ہمیں حقوق اللہ، حقوق العباد، پاکیزہ اعتقادات اور اخلاق حسنہ اپنانے کا حکم دیا ہے، وہ ان اعمال کو اپنے کردار ظاہر اور باطن میں جاری اور ساری کرنے میں مصروف رہتے۔ جب ان کا دامن فیض یاب ہوتا ہے، ان کا اندر و باہر روشن و منور ہوتا ہے، تو اس خیر کو، اس حق کو دوسری مخلوق تک پہنچانے میں لگ جاتے ہیں۔ اور اگر اس راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، دنیا کی طرف سے کوئی دکھ تکلیف آ جائے، تو وہ نیکی کا راستہ ترک نہیں کرتے، بلکہ خود بھی صبر کا دامن تھام کے رکھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے لیے ایسی پاکیزہ اور آئیڈیل زندگی اللہ نے انبیاء و مرسلین کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کو حکم ہوا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے میرے محبوب ایسی زندگی گزارو جیسی میرے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے۔ امت محمدیہ کو کہا کیونکہ سرکار ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈلے ہوئے ہیں، لہذا تم حضور کے سانچے میں ڈالے ہو۔ جنہوں نے سنت ابراہیمی، اسوہ ابراہیمی کو اپنانے کا حق ادا کیا، اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اب اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور سرکار کو حکم ہوا کہ آپ اسوہ ابراہیمی کو اپنائیں، اور تعلیم یہ دی کہ تم ابراہیم کی ملت کو اپنے لیے لازم پکڑ لو۔ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ملت ابراہیمی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں ابراہیم نے قدم رکھے تھے بس تم بھی اسی کو قبلہ بنا کر اللہ کے بارگاہ میں جھک جاؤ۔ سرکار تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے سے کسی نے آواز دی، یا خیر خلق اللہ، اے اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، میری طرف متوجہ ہوں۔ سرکار نے مڑ کے دیکھا، فرمایا کسے کہہ رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ کو عرض کر رہا ہوں اللہ کے مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ فرمایا نہیں، یہ مرتبہ اور مقام تو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔
انی جاعلک للناس اماما، جن کو اللہ نے بشارت دی کہ تجھے جد الانبیاء سارے انسانوں کو میں امام بنا دوں گا۔ جب اللہ کے گھر کی تعمیر کی باپ اور بیٹے نے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، تو انہوں نے ایک دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسول، اے میرے سونے مولا، ان خدمتوں کا مجھے کوئی صلہ دینا چاہتا ہے تو ان لوگوں میں جہاں تیرا گھر میں نے بسایا ہے، انی اسکنت ذریتی، میں اپنی ساری ذریت کو یہاں سکونت دیتا ہوں، یہ وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس وقت تو یہاں جنگل ہے، کوئی حیات نام کی چیز نہیں، لیکن اے مولا یہاں آبادیاں ہوں، یہاں میری ذریت آباد ہو، اور تیرے پاکیزہ گھر کے آغوش میں رہیں، نمازیں پڑھیں، طواف کریں، عبادتیں کریں، اعتکاف کریں، اور حق راستے پہ چلتے ہوئے اس نور کو پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ پھر اللہ کریم نے وعدے کو پورا کیا، دعا قبول ہوئی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے مومنو تم پہ بڑا احسان کیا کہ ابراہیم کی اس دعا کو قبول کر کے تمہیں میں سے اپنا سب سے پیارا رسول بھیج دیا، تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہارا تصفیہ باطن کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی دعا حضور کی آمد ہے۔ کسی نے پوچھا حضور اپنا تعارف کروائیں، فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، ان کی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت سناتا ہوں اب میرے بعد درمیان میں کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا، وہ اللہ کا خاص رسول آ رہا ہے جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، اب وہ احمد تشریف لے آئے گا، اور میں وہ نور عظیم ہوں جس کا مشاہدہ میری والدہ نے میری ولادت کے وقت کیا تھا۔ تو یہ ماہ ذی الحج، یہ ان پاک انبیاء و مرسلین، خانوادہ نبوت، جد الانبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، سینکڑوں انبیاء و مرسلین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد سے بھیجے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء و مرسلین میں موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ہود علیہ السلام، بے شمار انبیاء و مرسلین، جتنے انبیاء و مرسلین ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لائے سارے ان کی آل اولاد سے آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے۔ تو ان کی وفا شاریوں سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ قرآن پاک کی 25 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا، اور ان کے ان محبتوں، وفاؤں اور قربانیوں کا بار بار اعتراف شامل کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا مختلف طریقوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ہر آزمائش میں 100% نمبر حاصل کی، کامیابی اپنے دامن میں سمیٹی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم ہر نماز میں صحابہ نے عرض کی حضور اللہ نے حکم دیا ہے درود و سلام کا، تو کون سا درود ہم ہر نماز میں پڑھا کریں؟ فرمایا تم درود ابراہیمی پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ جتنی برکتیں اور سلامتیاں تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ نازل کی ہیں، اے سونے مولا وہ مجھ پہ اور میرے آل اور میری امت پہ بھی نازل فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کوئی امت کے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، انہوں نے اپنا لقب جو ہے حنیفہ جو ہے ابو حنیفہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا لقب اللہ نے ان کو دیا تھا حنیف۔ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ تم وما کان من المشرکین، تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو حنیف ہیں۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو سارے کا سارا باطل سے، شیطان سے، برائی سے، معصیت سے جس کا دامن کلیتاً دور ہو چکا ہو اور وہ پورے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہو چکا ہو، اسے حنیف کہتے ہیں۔ جو باطل سے جدا ہے اور حق کے ساتھ مل چکا ہے۔ نمرود نے آپ کی سیرت بڑی بے مثال سیرت ہے، اور قرآن مقدس اور حدیث مبارکہ آپ کے ذکر خیر سے، آپ کے خاندان کے ذکر خیر سے، قرآن کی 25 سورتوں میں اللہ نے ان کی شان بیان کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے میرے محبوب اب کتاب میں ابراہیم کا بھی ذکر کیجئے۔ ابراہیم وہ ہے کہ جو سچوں کا بھی امام ہے، انبیاء میں بھی ان کو جد الانبیاء کا اللہ نے رتبہ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں جب آپ کو پھینکا گیا تو آپ کی زبان پہ کلمہ تھا، کیسے حنیف ہیں۔ پیغام دیا گیا کہ کمپرومائز کر لیا جائے، جان بچا لی جائے، لیکن کمپرومائز نہیں کیا، تقیہ نہیں کیا۔ کہا کہ یہ جان اللہ کی ہے، اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے تو اس سے بڑی کون سی سعادت۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو اللہ کریم کا فرشتہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام حکم دیں، میں پانی کا فرشتہ ہوں، فرات سے دریا سے پانی اٹھا کے لاؤں اور اپنے پروں میں آگ بجھا دوں۔ اور فرشتہ آیا حکم دے آندھی کو، آندھیوں کا فرشتہ کہ میں ایسی تیز آندھی چلاؤں یہ ساری نارے نمرود اڑ جائے ہواؤں میں، دشمنوں میں پلٹ دوں۔ متفرق فرشتوں نے آ کے اپنی پیشکش کی تو ایک ہی جواب تھا کہ مجھے تم میں سے کسی کی حاجت نہیں، میرا اللہ تم سے زیادہ میرے حال سے آگاہ ہے۔ اور ایک ہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسب میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، پھر اللہ نے کفایت کی، آگ کا کام ہے ساڑ کے سوا کر دینا، حکم دیا یا نار کونی برداً وسلام علی ابراہیم، اے آگ آج تم نے ساڑنا نہیں بلکہ ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن جانا، ایسی ٹھنڈی جو سلامتی والی ہو۔
بعض بزرگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سراپا نور تھے، ایمان کا نور، ہدایت کا نور، اللہ کی محبت کا نور، تو اس نور کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ تو اللہ نے نار نمرود کو گلزار بنا دیا۔ اسی لیے علامہ نے کہا نا کہ آج بھی ہو جب ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، دیکھ کر رنگے چمن ہو نہ پریشان والی، کوکب گنچا سے شاخیں ہیں نکلنے والی، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، کہ پاس با کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی کامیاب، پھر اللہ کی رضا کے لیے وطن کو چھوڑ دیا، پھر 87 سال عمر مبارک، 87 ایئرز اولڈ، اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حکم ہوا کہ اس کو بھی میرے نام پہ فدا کر دو، اور وادی غیر ذی زرع ان کے اندر اپنی شریک یاد سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو چھوڑا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ بڑھاپے کا سہارا، زندگی کی جمع پونجی، وہ آج جہاں خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، وہاں ان کو چھوڑ آئے۔ قرآن میں کتنی تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا، کہا کہ اے مولا تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ سیدہ ہاجرہ نے پوچھا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ اے میری شریک ہے، یا تجھے اور اپنے بیٹے اور یہاں جتنی ذریت آ رہی ہے میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جاؤں۔ تو اللہ کریم نے وہاں پھر آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جو صفا مروہ پہ انہوں نے دوڑیں لگائی تھی وہ حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا، اس کے بغیر حج اور عمرہ نہیں ہوتا۔ آب زمزم نہ پیئیں تو وہ سارا حج اور عمرے کے تقاضے پورے نہیں ہو پاتے۔ تو پھر جب حکم ہوا کہ جاؤ بال بچے کی خبر لو، آئے تو وہاں ایک شہر آباد تھا، اور وہ اسماعیل علیہ السلام 9-10 سال کی عمر مبارک، انتہائی خوب روح خوبصورت، دعا کی تھی کہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے کوئی نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایسے بچے کی جو حلیم ہوگا، حلم والا، بردباری والا، صبر اور حوصلے والا ہوگا۔ مبشرن بغلام، غلام صالحین، قرآن مقدس میں ذکر کیا کہ صالح غلام، صالح بیٹا مانگا تو میں تمہیں غلام حلیم، حلم و بردباری والا تمہیں صاحبزادہ عطا کر۔ خوش ہوئے، اہلیہ کو ملے، اور حکم ہوا کہ اس بچے کو اللہ کے رضا کے لیے قربان کر دو۔ 3 دن خواب آئی، بیٹے سے مشورہ لیا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بیوی سے پوچھا سیدہ ہاجرہ سے کہ تیرا اکلوتا لخت جگر اللہ کا حکم ہے کہ قربان کر دو، کہا اے میرے شوہر نامدار اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں ہزاروں اسماعیل قربان۔ تو جب شیطان نے ورگلایا تو ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارا، جب اس کو ورگلایا سیدہ ہاجرہ کو تو انہوں نے بھی پتھر مارا، اور جب اسماعیل کو ورگلایا تو انہوں نے بھی پتھر مارا۔ حاجیوں کا حج پورا نہیں ہوتا جب تک ان پیاروں کی یہ ادا پوری نہ کر لیں۔ وہ جمرات جو ہیں 3 جو شیطانوں کے بت سے بنے ہوئے،
بتیاں بنی ہوئی ہیں جو پہلے دن جو ہے وہ بڑے شیطان کو جس کو ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا، تو پھر باقی دنوں میں تینوں جگہ پہ وہ ساتھ ساتھ کنکر مارے جاتے۔ حج سارے کا سارا اس خانوادہ نبوت ابراہیم علیہ السلام ان کے آل اولاد کی سنتوں کو زندہ تابندہ کرنے کا نام۔ خانہ کعبہ سے لے کے مینا تک، آب زمزم سے لے کے مقام ابراہیم تک، اور یہ صفا مروہ کی سائی سے، یہ ساری کی ساری ادائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور وہ حجر اسود جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے رکھا ہوا پتھر جو ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے میں بھی پورے اترے۔ اور پھر جب 100 سال عمر مبارک ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ 2 فرشتے آئے کہ اللہ کا پیغام دیا، تو سیدہ سارہ نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مار کے کہا کہ خدا کے بندو کوئی ہوش کی بات کرو، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ ہو چکی ہوں، اور میرا ہسبینڈ شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، ہم دونوں اس پوزیشن میں ہی نہیں کہ ہم اولاد پیدا کر سکیں۔ تو کہا کہ اللہ کا پیغام ہے، وہ ہم نے سنا دیا، اللہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کی۔ 100 سال کی عمر مبارک، 175 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کی کہ مولا مجھے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو تو زمین تحت الثری تک ہر شے اس کی حقیقت دکھا دی۔ اے ابراہیم آسمانوں کی طرف دیکھو، دیکھا تو 7 آسمانوں تک اللہ نے تمام اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں دکھا دی۔ ملکوت السماوات والارض کا اللہ نے آپ کو سارے کا سارا مشاہدہ کروا دیا۔ مولا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، ان کو سداؤ اور پھر ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو، مختلف پہاڑوں پہ ڈالو، اور پھر ایک ایک کو آواز دو، وہ دوڑتے ہوئے تیری طرف آئیں گے۔ اللہ نے مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسی طرح کیا، آواز دی تو مرغا جو ہے وہ گوشت اکٹھا ہوا، ہڈیاں ساتھ ملی، اور وہ ککڑوں کڑوں کرتا ہوا فوری طور پہ پہنچا۔ طوطے کو آواز دی، وہ میاں مٹھو کہتا ہوا آگے۔ تو اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی حیات طیبہ کو ایک آئیڈیل، سرکار فرماتے ہیں کہ پوری امت کے مد مقابل ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوں، ساری امت ایک طرف ابراہیم، ساری امت پہ بھی باری ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، خلیل اللہ کا لقب اللہ نے عطا کیا کہ جو میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ جو ہی اللہ کا حکم کوئی نازل ہوتا تو فوری طور پہ عمل کرتے۔ یہ ختنے کی سنت بھی ابراہیم علیہ السلام، عمر مبارک بڑی تھی، حکم آیا فوراً، وہ اس وقت گھاس کاٹ رہے تھے تو فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ بعد میں تکلیف بھی ہوئی، کہا ابراہیم تھوڑا سا صبر کر لیتے تو میں تمہیں ایسا طریقہ بتاتا کہ تیرے اس نازک عذاب میں تکلیف نہ ہوتی۔ کہا مولا میرا وہ عذاب کیا، ساری جان تیرے اوپر قربان ہے، تیرا حکم آ جائے پھر میں عمل نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح آپ اللہ کی ہر حکم کی تعمیل میں قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو یہ حج کے جتنے ایام ہیں اور حج کی جتنی سنتیں ہیں، یہ اس پاک خانوادہ جو ہے ان کی اداؤں کو زندہ اور تابندہ کرنے کا نام۔ عرض کی حضور یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کی آقا ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے اور اجر اور ثواب ہے؟
فرمایا تمہارے لیے اس قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض تمہارے لیے نیکیاں ہیں، اور یہ قربانی کے جانور اپنے سینگوں کھروں سمیت، اپنے وجود سمیت یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جنہوں نے قربان کیا ہوگا ان کی شفاعت بھی کریں گے اور پل صراط سے گزرنے کے لیے سواری بھی بنیں گے۔ تو یہ کس کی ادا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت ہے۔ تو یہ قربانی کا سارا فلسفہ جو ہے یہ بھی اسی خاندان کے گرد گھومتے، حج کے سارے مناسک اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم کعبے کے طرف حکم ہوا ہے نمازیں پڑھنے کا، تو کس کو ہم بنیاد بنائیں؟ تو عرض کی آقا اللہ نے تو کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو تم اپنے لیے مصلی بنانا۔ تو ان کے قدم مبارک آج بھی وہ ان کے قدموں کے نشان جو ہیں وہ کعبہ شریف میں دروازے کے پیچھے سامنے کر کے، جہاں اس کے پیچھے جو ہے پھر حاجی جو ہے طواف کر کے 2 نوافل پڑھتے ہیں، تو وہ آج وہ مقام ابراہیم اور ان کے پاؤں کے نشان اور وہ حجر اسود جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے نصب کیا تھا آج بھی وہ اسی جگہ موجود۔ تو یہ ساری ادائیں، پھر کعبہ شریف کو ابراہیم علیہ السلام بنانے والے، لیکن الحمدللہ سرکار دو جہاں آباد فرمانے والے، سرکار کے قدموں نے کعبے کو یہ شرف بخشا، وہ آئے نہ تھے جب تک کعبہ تھا صنم خانہ، بعد میں لوگوں نے بت رکھنے شروع کر دیے۔ آپ کے بارے میں ایک اور یہود و نصارہ نے بعض غلط چیزیں پھیلا دی تھیں کہ نعوذ باللہ شاید اس ابراہیم علیہ السلام نے فلاں فلاں موقعوں پہ جھوٹ بھی بولا، نعوذ باللہ شرک بھی کیا، اور ہم تو جو کر رہے ہیں وہ انہی کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے بار بار اس بات کا ذکر کیا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ان سے بھی کہو کہ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اعلان کرو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض۔ انہیں کہا تم بھی اعلان کرو، خود بھی بار بار اعلان کیا کہ ابراہیم تو توحید کے علم بردار تھے، ساری روبے زمین دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے سب سے بڑے ستون ہیں جنہوں نے پیغام کو پیش کیا۔ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ وہ پاکیزہ نفوس اور یہ خانوادہ نبوت جن سے اللہ نے یہ جتنے بھی اسلامی یادگاریں ہیں وہ ان کے محبتوں اور وفاؤں کے اداؤں کا دوسرا نام ہے، جو حاجی و حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے جن کو پورا کرتے۔ معزز حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کے مطابق فقہاء نے لکھا ہے کہ قربانی وہ ابراہیم علیہ السلام نے کی، اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا، اللہ نے جنت سے مینڈا بھیجا، فرمایا کہ اب مینڈا ذبح کرو، ثواب بیٹے کی قربانی کا ہے۔ تو یہ اس میں اصل میں جذبہ فداکاری ہے کہ مولا تیرے نام اور تیری رضا کے لیے آج جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، اگر تیرے دین کی خاطر، تیری عزت و ناموس کے لیے ہمیں اپنی گردن پہ بھی چھری پھروانی پڑی تو ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں۔ تو فرمایا جنہوں نے قربانی کرنی ہو تو جس طرح حجاج کرام کو حکم ہے کہ اب انہوں نے احرام باندھ لیا ہے، حج کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اب ان کے جائز نہیں کہ وہ اپنے بال ترشمائیں، اپنے ناخن کاٹیں اور وہ کسی جاندار کو نقصان دیں، تکلیف دیں۔ تو جن لوگوں نے قربانی کی سعادت حاصل کرنی ہے تم بھی اس کو مؤخر کرو۔
جو ہی ذی الحج کا چاند نکل آیا ہے تو جنہوں نے قربانی کی سعادت حاصل کرنی ہے وہ جو فرض واجب نہیں ہے، یہ حاجیوں کے لیے جو احرام باندھتے ہیں، لیکن فرمایا جو ان اداؤں کو اپنائے گا قربانی کا ثواب بھی ملے گا، اللہ سے امید ہے کہ حج کا ثواب بھی ملے گا ان اداؤں کو اپنانے سے۔ تو وہ ناخن نہ تراشیں پھر، اور اپنے بال وغیرہ جو ہے ان کو نہ کاٹیں، ہاں قربانی کے بعد پھر یہ عمل کیا جائے۔ قربانی ہر مسلمان مرد اور عورت، چھوٹا ہو بڑا ہو، جو صاحب مال ہے، قربانی کا نصاب زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے۔ قربانی جس طرح صدقہ فطر کا نصاب زکوٰۃ کا نصاب نہیں، اپنی ضرورت کے علاوہ جس کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ جو صدقہ فطر کے برابر ہے، تو اس کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو قربانی ہے اس کا نصاب بھی وہ نصاب نہیں ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اپنی حاجات اصلیہ کے علاوہ، اصل ضروریات کے علاوہ اتنا اس کے پاس سرمایہ ہے، وہ چاہے زیور ہے، چاندی ہے، وہ جو ہمارے گھروں میں پیٹیاں بستروں سے بھری پڑی ہوتی ہیں، ایسی جو کئی سال استعمال نہیں ہوتی، برتن جو ہیں وہ دلہن ساتھ لے کے آتی ہے اور رکھ دیتی ہے کہ میری بچیاں جب بڑی ہو جائیں گی، جوان ہوگی، شادی انہیں کو دیں گے، استعمال بھی نہیں۔ وہ سارے کے سارے نصاب زکوٰۃ میں آتے ہیں، وہ ایکسٹرا ہے۔ ہر وہ شے جس کو دے کے کوئی مال مل سکتا ہے، وہ مفت تو نہیں نا، وہ بستر خریدے ہوئے، وہ کھیس، وہ رضائیاں، وہ تلائیاں، وہ پلاٹ، وہ کہتے ہیں پیسے اتنے نہیں ہیں کہ قربانی کا جانور خریدے۔ ہاں پلاٹ خریدنے کے لیے ہے 75 لاکھ روپیہ، وہ تو ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ہمارے پاس۔ گھر میں جو فرنیچر اور بستر اور بہت ساری چیزیں پڑی ہیں، ہاں وہ ہیں کچھ 18 لاکھ کی، لیکن پیسے کوئی نہیں پاس، پیسے ہوں تو پھر ہم دیں نا۔ تو یہ ان سب پہ زکوٰۃ لازم ہے، جن پہ پورا سال بیت جائے، وہ اینٹی ہے، وہ کموڈٹی ہے، وہ کوئی اللہ واسطے نہیں کوئی آپ کے گھر میں جبریل علیہ السلام راتوں رات چھوڑ گئے تھے، وہ پیسے دے کے خریدی ہوئی چیزیں ہیں، وہ کارپٹ جو پڑے ہوئے ہیں، وہ جو اور دیگر ایسی ضروریات زندگی ہیں جن کو ہم اپنے تصرف میں نہیں لاتے، تو سال کے بعد ان میں سے زکوٰۃ ادا کرنا صرف سونے کے لیے نہیں، صرف چاندی کی نہیں، کیش کی نہیں، اور وہ جو سامان تجارت پلاٹوں کی صورت اس پہ نہیں، بلکہ گھر کی تمام ضروریات صرف استعمال کی جتنی چیزیں ہیں جن کو ہم پورا سال استعمال ہی نہیں کرتے، ان کی اماؤنٹ اگینسٹ بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ ہاں جو تصرف میں ٹھیک ہے، وہ برتن ہے، گاڑی ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے یا مشینری ہے، جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس پہ نہیں، لیکن جس کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ پڑے رہتے ہیں۔ تو قربانی کے لیے تو 5-7 رضائیاں بیچ دیں، بہترین جانور مل جائے گا، جو کئی سالوں سے پڑی ہوئی تھی، جن کا کوئی تصرف ہی نہیں۔ کوئی اور ایسی شے جو ہے، زیور ہے، تھوڑا ہے، لیکن اتنا تو ہے جس سے ایک قربانی کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو یہ انسان کے جو تصرفات ہیں، جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، اچھا مزے کی بات یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیں گے تو ہم تو پھر مارے گئے مفلس ہو جائیں گے، لٹ جائیں گے، ہم تو کنگلے ہو جائیں گے، مقروض ہو جائیں گے، ہم تو شاید سڑک پہ نکل آئے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے مفلسی و غربت کا، اور میں تمہیں صدقات و خیرات اور اس میں بڑھ جانے کا تمہیں میں وعدہ دیتا ہوں۔ وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْ لَهُ مُضَاعَفًا، اور تم جو دے رہے ہو یہ مجھے قرضہ دے رہے ہو، قرضہ واپس کرنا تو مردے پہ بھی فرض ہے، اس کی بخشش ہی ممکن نہیں،
سرکار جو ہے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے. جس کے کھاتے میں کوئی قرضہ ہوتا تھا تو قرضہ تو مردے کو دینا بھی ضرور ہے. اللہ جس کو قرض کہہ کے لے رہا ہے وہ کیوں واپس نہیں کرے گا؟ اللہ کہتا ہے یہ قرض ہے. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، میں یہ قرض لے رہا ہوں، میں قرض واپس کروں گا کئی گنا، سود در سود در سود. دنیا کے مال پہ سود حرام ہے، لیکن امور خیر پہ اللہ جتنا زیادہ سے زیادہ عطا کرتا جائے وہ سود کی کیٹیگری میں بھی نہیں آتا، اور وہ حلال بھی ہے، کیونکہ اللہ نے وہ حلال طریقے سے دینا ہے. تو میں اس کو کئی گنا بڑھا دوں گا. حدیث میں آتا ہے 10 تک. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، 10 گنا، چاہوں تو 70 گنا، چاہے تو 700 گنا، چاہو تو 1400 گنا. اور جو بڑے اخلاص کے جذبوں سے خرچ کرے گا، مال پیش کرے گا، میں اس کو بغیر حساب کے اجر دوں. تم گنتی شمار ہی نہیں کر سکتے. تمہارے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر فیل ہو جائیں اگر اس کے اس 1 روپے کے اجر و ثواب کا تم معاوضہ گننا شروع کر دو. میں بغیر حساب کے دوں گا. تو قربانی یہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے جو صاحب حیثیت ہے، اور وہ حیثیت کے بارے میں میں نے کچھ عرض کیا، صاف ستھرا جانور ہو، اگر حصہ ڈالا ہے تو وہ بھی کوئی مریل گائے نہ ہو، سینگ ٹوٹی ہوئی، دم کٹی ہوئی اور پھلبیری نکلی ہو یا زخمی ہو، نہیں، اچھی شے، پاکیزہ. اللہ فرماتا ہے کہ میں پاکیزگی کے علاوہ کوئی شے قبول نہیں کرتا. اعمال کی بھی پاکیزگی، اخلاق کی بھی پاکیزگی، قلب کی بھی پاکیزگی، مال کی بھی پاکیزگی. تو اچھا جانور اس لیے کہ وہ پل راہ سے بھی گزارے گا. ہمارے قاری صاحب رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے، اللہ انہیں گری کے رحمت کرے، قاری غلام جیلانی سب فرماتے تھے مریے لو دل کرے وہ آپ بھی تھلے ڈوب جائے. پولیس راہ سے وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تمہارا کیا اٹھائے. تو اچھا جانور گو وہ اللہ تعالیٰ ہمت و طاقت دیں گے ان جانوروں کو. ایک تفصیل بیان کی گئی. تو اچھا جانور اور بے داغ جو ہے. معزز خواتین و حضرات، پھر عید الاضحیٰ جو ہے یہ پڑھنا واجب ہے. 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب بما 6 زائد تکبیروں کے. پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر. اکثر لوگ پڑھنے میں بھول جاتے ہیں. پچھلے دنوں ہم ایک جنازہ میں پڑھنے گیا تو بزرگ تھے، بہرحال انہوں نے کہا آپ پڑھائیں، تو وہ تکبیریں بھول گئے. اللہ کا شکر ہے میں پیچھے تھا. پچھلا جو امام کے پیچھے ہوتا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ لقمہ شریف دے. اگر روٹی پوری دینی ہے تو وہ بھی دے سکتے. تو لقمہ دینا اسی لیے امام کے پیچھے وہ شخص کھڑا ہو جس کو نماز کے ادب آداب و شرائط کا پتہ ہے. اگر امام کو کوئی نقصیر چھوٹ گئی یا کوئی اور شرعی عذر ہو گیا کہ وضو اس کا فوت ہو گیا اور وہ ایک سائڈ سے ہو کے باہر نکل جائے تو پیچھے والا فوراً اس جگہ کو کور کرے اور نماز مکمل کروائے. اب امام صاحب جب وضو شضو کر کے آئیں تو پھر جہاں جگہ ملے ادھر ہی کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں کہ صفیں توڑتے ہوئے اس کو پکڑ کے پھر پیچھے کر دیں اب میں آ گیا ہوں لہٰذا مجھے جگہ دوں. نہیں. تو پھر وہ ساتھ پیچھے سے بتایا کہ تکبیر جو ہے تو لقمہ دینا جو ہے یہ مقتدیوں کے لیے ضروری ہے جسے علم اور شعور ہے. تو 4 تکبیر اکثر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. طریقہ یہ ہے اس کا کہ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کیا کہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اس کے لیے کوئی تکبیر نہیں پڑھی جاتی جس طرح عام نمازوں میں پہلے مکبر پڑھتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں. اور فجر کی نماز سے عید الاضحیٰ پڑھنے تک درمیان میں کوئی نفل پڑھنا، اشراق پڑھنا یہ بھی جائز نہیں. کوئی نفلی یہ سجدے والی عبادت. باقی دنوں میں تو اشراق پڑھتے ہیں نا، جب سورج نکل آیا ہے تو 10-15 منٹ جو وقت مقرر ہے تو نوافل پڑھے جاتے.
ہماری ایک عزیزہ کہنے لگی کہ مجھے پتہ نہیں پٹھیاں پٹھیاں خواباں آتی ہیں، حالانکہ میں ہر روز فجر دی نماز پڑھ کے باقاعدہ 2 نفل بی بی فاطمہ کے پڑھتی ہوں، بھی 2 فلاں کے 2 فلاں۔ تو میں نے کہا اللہ کی بندی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک، اشراق تک جو ہے وہ کسی قسم کی سجدے والی عبادت جائز نہیں۔ میں تو پچھلے 12 سال تو پڑھ رہی۔ تو یہ کم علمی کم فہمی ہمیں دین کی سمجھ بوجھ رکھنی چاہیے۔ عصر کی نماز پڑھنے سے سورج ڈوبنے تک، مغرب کا وقت شروع ہونے تک کسی قسم کا کوئی سجدے والی عبادت جائز نہیں۔ بعض نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ نہیں کوئی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، ایسی کوئی بندش نہیں ہے، صرف سجدے کی عبادت جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو نماز عید الفطر عید الاضحیٰ میں اکثر علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان غلطی کر جاتا ہے۔ نیت ٹھیک کر لی، اللہ اکبر کہا کہ ہاتھ باندھ لیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پڑھنے کے بعد پھر امام 3 ایکسٹرا تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر نیچے چھوڑ دیں گے، پھر کہے گا اللہ اکبر، پھر نیچے چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر، پھر چھوڑ دیں۔ تیسری دفعہ اللہ اکبر جب کہیں تو پھر ہاتھ باندھ لیں، اور پھر امام صاحب جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت میں لائیں گے اور رکوع میں جائیں گے، 1 رکعت مکمل کریں۔ دوسری رکعت جب شروع کریں گے تو پھر اللہ اکبر کہا کہ کھڑے ہوتے ہی وہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، ساتھ کو سورت میں لائیں گے، آیتیں پڑھیں گے، اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیریں، اللہ اکبر، 3 دفعہ وہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے، اور چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے، تب ہاتھ اٹھانا نہیں۔ 3 تکبیروں پہ ہاتھ اٹھائیں، چوتھی پہ ویسے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں، اور پھر امام صاحب نماز پڑھائیں۔ تو نماز پڑھنے کے بعد جو خطبہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوتا ہے، یہ سننا اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز پڑھنا واجب ہے۔ بعض جو ہیں وہ اکثر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ملنا شروع کر دیتے ہیں، جوتے سنبھالنے میں لگ جاتے ہیں، نہیں، سلام پھیرتے ہی ادب سے اسی طرح بیٹھ جائیں، اور امام صاحب جو ہے وہ خطبہ عید الاضحیٰ پڑھیں، اور پورے دونوں کان کھول کے اس کو سنیں دھیان سے، اور آخر میں پھر دعا کریں تو اس میں بھی شامل ہوں۔ سرکار تو خطبے کے دوران ہی دعا تفصیل سے فرما لیتے تھے، جس طرح حرمین شریفین میں اس دفعہ ہم گئے تھے، عید الفطر کی نماز پڑھی تو اسی درمیان میں ہی وہ دعا بھی مانگ لیتے۔ تو اس کے بعد پھر ملنا، معانقہ کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، حسب توفیق صدقہ و خیرات کرنا۔ عید الفطر میں فرمایا کہ گھر سے کھا کے جاؤ کوئی میٹھی شے، عید الاضحیٰ میں کہا کچھ نہ کھا کے جاؤ، اور واپس آ کر تو قربانی کے جانور کا گوشت مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہے، سرکار کی سنت ہے، نہیں تو جو شے بھی مل جائے، یہ نہ ہو کہ عصر تک گوشت کا انتظار کرتے رہیں اور آنتے جو ہے قل واللہ کے علاوہ پورا قرآن پڑھ جائے۔ لہٰذا عید کی نماز کے بعد جو ہے اگر گوشت مل جائے، کلیجی وغیرہ، تو وہ ٹھیک ہے، نہ ملے تو ٹھیک ہے، جو نعمت اللہ دے۔ غسل کرنا، صاف ستھرا لباس پہننا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، سر میں تیل لگانا، اور اپنے ظاہر جسم کو اچھی طرح پاک اور صاف کرنا۔ ہاں، وہ جو جنہوں نے قربانی دینی ہے، میں گھر کا سربراہ ہے، اب یہ نہیں کہ باقی بھی سارے پابندیوں میں پھنس جائیں، جو سربراہ ہے وہ قربانی کرے گا، باقی اس کے اندر ہی شامل ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے۔ تو وہ پھر غسل، نماز پڑھ کے آ کے پھر وہ اپنے بال شال صاف کرے، مونچھے چھوچھے داڑھی خط شت جو بنوانا ہے، ناخن وغیرہ تراشیں، وہ ان کے لیے جو ہے یہ ہے پابندی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ان کو آنر کرتا ہے لیکن وہ ناخن نہیں کاٹے گا،
یہ جو فقہاء نے لکھا ہے، یہ جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے یہ شرائط ہے، حاجیوں کے لیے بھی ہے۔ تو جس راستے سے جائیں راستہ بدل کے آئیں۔ اس میں ایام تشریق ہوتے ہیں عید الاضحیٰ میں، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک اگر باجماعت پڑھیں گے تو اونچی آواز میں 3 دفعہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ، یہ نہیں کہ ادھر سلام پھیرتے ہی لا الہ الا اللہ، لا کلمہ طیبہ کا ذکر نہیں، سلام پھیرتے ہی فوراً 3 دفعہ اونچی آواز میں جو ہے یہ تکبیر پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر اکیلے ہیں تو خاموشی سے پڑھ لیں، خواتین آہستہ پڑھیں گی، اکیلے نماز پڑھیں، باجماعت پڑھیں، جہاں بھی ہوں تو 3 دفعہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد تک، یہ 5 دن بن جاتے ہیں تقریباً۔ تو ان دنوں میں انہیں کہتے ہیں ایام تشریق، جس میں تکبیریں پڑھنا واجب ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ پھر جو ہے عید کے حوالے سے جو ہے وہ دعوتیں کرنا، دعوتیں قبول کرنا، ہدیے دینا، ہدیے وصول کرنا۔ بعض کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، ملک صاحب نے تو خود اتنا بڑا وعدہ کیا ہے، یہ میری 2 بوٹیوں سے انہیں کیا فرق پڑ جانا ہے، ان کو دے کے آؤ جنہوں کے گھر گوشت نہیں ہے۔ وہ ایک اپنی فکر ہے، لیکن سرکار نے فرمایا تحابوا، ہدیے دیا کرو، ہدیے لیا کرو، اور اس میں سب سے پہلے اپنے آل اولاد، عزیز و اقارب، ہمسائے، بعد میں جو ہے وہ دوسرے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جو 2 گوشت کی بوٹیاں کو لے کے جا رہا ہے اس کو کوئی حقیر نہ سمجھے۔ حدیث میں کہ اگر جانور کا پایا نہیں، کھری ہے، صرف پایا اس نے خود کھا لیا، کھری آپ کو بیچ دی ہے، تو اس کو بھی برا نہ سمجھو، اس لیے کہ 24,000 فرشتے اللہ نے ساتھ بھیجے ہیں جو تمہاری بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو کوئی اپنے ہمسائے کے، عزیز کے، کسی دوست کے تحفے کو گھٹیا نہ سمجھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، خوش دلی سے بسم اللہ بسم اللہ، یہ نہیں سانو تے چربیاں دیتی ہیں جی تسی بھی ساری چربی اکٹھی کر کے انہیں کر بھیجو، نہیں، ہو سکتا ہے ان کی اتنی ہی گنجائش تھی۔ لہٰذا سرکار نے فرمایا کہ حسن ظن مومن کے بارے میں رکھنا ضروری ہے۔ قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ تم برا گمان نہ رکھا کرو، اجتنبوا کثیر من الظن ان بعض الظن اسم، ایویں خواہ خواہ، یعنی 100 مثبت پہلو ہیں، ایک نیگیٹو ہے تو اس کو پکڑ لیتے۔ فرمایا کسی بندے کے لیے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں ایویں بدگمانی رکھتا ہے کہ یہ مجھے دیکھ کے ہنسا ہے، یہ اس نے جان بوجھ کے مجھے گھٹیا چیز بھیجی ہے۔ بھئی وہ کیوں بھیجے گا؟ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تمہارے لیے ایسا کیوں پسند کرے گا؟ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ہندو، سکھ، یہودی، مجوسی، عیسائی اس کے گھر سے بھی کوئی تحفہ آئے تو خوش دلی سے قبول کرو، اور کھانا پکا کے بھیجا خوش دلی سے کھاؤ۔ بعض کہتے ہیں نہیں وہ اس کے اندر تھوک پھینک دیتے ہیں، نہیں وہ اس کے اندر مینگنیاں کر دیتے ہیں۔ بھائی انسان مینگنیاں نہیں کرتا، کوئی انسان جو ہے گندا نہیں، ہر بندہ پاک صاف رہتا ہے، اللہ کہ کوئی گندگی ظاہر ہو جائے تو اور بات۔ تو کہاں کہاں آپ بچیں گے، کہاں کہاں پرہیز کریں گے؟ تو فقہاء نے ایسی کوئی پابندی نہیں دکھائی، ہندو کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، سو بسم اللہ، سکھ ہے کھائیں، وہ چھوڑ کے چلا گیا وہ کھا لیں۔ سرکار سارے کافروں کے بچوں کے سارے کپڑے سارے صحابہ پہنتے تھے، ان کے برتن جو مال غنیمت آتا تھا خوش دلی سے سارے استعمال کرتے، ان کے اجناس جو چیزیں بھی سرکار تحفے بھیجتے بھی تھے۔ یہودی بھی آپ کے گھر تحفے بھیجتے، ایک یہودی عورت نے حضور کی صحابہ کی دعوت کی، حضور چلے گئے۔ تو اس لیے کوئی انسان
نہیں پسند کرتا کہ وہ آپ کو صرف چربیاں بھیجے، کوئی وجہ ہوگی، اس کو اچھی نیت پہ معمول کرنا چاہیے، اور یہ رکھنا چاہیے کہ یہ سنت ہے سرکار کی، سنت کا اجر اور ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ ایک پینسل جو آپ نے انعام میں دی ہے، وہ ساری زندگی انسان کو وہ وائرس کا پین جو ہے وہ یاد آتا رہتا کہ یار استاد نے یہ پینسل دی ہے مجھے انعام، اور سزا کا جو ہے وہ ایک چٹاکی بھی لگی ہو تو وہ بھی ساری زندگی درد کرتی رہتی ہے۔ تو اصل اہمیت جو ہے اس کے پیچھے وہ جذبے کی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا رزق ہر روز بڑھتا جائے، کمی نہ ہو، اور تمہاری عمر بھی لمبی ہو جائے، شیطان والی نہیں، نیکی والی، شیطان کی بھی تو بڑی لمبی عمر ہے، شاید سب سے لمبی، کہا قیامت تک یا اللہ میں مروں نہ، آیا ٹھیک ہے موج کر، تو عمر لمبی ہو جائے نیکی والی، خضر علیہ السلام والی، خیر والی، تو فرمایا دو کام کیا کرو، وہ کثرت سے ہدیے دیا کرو، کھلایا پلایا کرو۔ یہ نہیں کہ مہمان آ گیا تو دائیں بائیں نکل جاؤ، 100 روپے کی چاہ پیانی پی جانی، ایک ہی میرے لیے مصیبت۔ تم اپنی توفیق کے مطابق، سرکار نے فرمایا مہمان اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا، کوئی تمہارے در پہ آیا ہے کچھ دے سکتے ہو تو دو، نہیں تو کلمہ خیر کہہ دو۔ تو اصل اہمیت جو ہے اللہ سرکار نے فرمایا کہ کھلایا کرو، دوسرا کام کہا کہ ہر ایک کو السلام علیکم کہنے کی عادت اپناؤ، سلام پیش کیا کرو۔ یہ دو آپ نے باتیں بتائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس آ جائے تو کوشش کرو جتنا آپ اکاموڈیٹ کر سکتے ہو کرو اسے۔ تو عید کا موقع جو ہے وہ ہمسائے کے گھر، عزیزوں کے گھر، بے شک انہوں نے اونٹ کیوں نہ کیا ہو، لیکن آپ نے سرکار کے حکم اور سنت کو اپنانا ہے، آپ 2 بوٹیاں پیش کر رہے ہیں۔ اگر ان کے گھر سے کوئی آ گئی ہے شاید تو خوش دلی سے قبول کریں کہ میرے آقا کی سنت ہے، اور 24,000 فرشتے میرے لیے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ دعائیں وہ 100 اونٹوں سے بھی زیادہ وزن رکھتی ہیں، اور زیادہ اس کا اجر و ثواب اور فائدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، کیا تیرا دل نہیں چاہتا کہ تیرے پاس پلی ہوئی اونٹنیاں ہوں، دودھ دینے والی، موجہ ہی موجہ، مسکرا پڑے؟ حضور ہر ایک کا دل چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ کلمہ خیر جو ہے اگر تم 3 آیتیں قرآن کی پڑھتے ہو تو یہ 3 پلی ہوئی اونٹنی جو تمہیں فائدہ دے سکتی ہیں، اگر صدقہ و خیرات کر دو ثواب دے سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ثواب یہ 3 قرآن کی آیتیں پڑھنے کا، جس کے لیے میرے اور آپ کے پاس کوئی وقت نہیں۔ تو یہ عید الاضحیٰ، عید الفطر، تو ان میں پھر بے جا صراف کرنا اس سے بھی منع کیا گیا کہ کوئی غیر شرعی طریقے سے باخوشی مناتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، گانے اونچے اونچے لگا دیتے ہیں، لوگوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں، لڑتے بڑھتے ہیں اور لغو قسم کے کام کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، کیونکہ ہمارے ٹاپک میں یہ چیزیں شامل تھیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ آخر میں 10 دن جو ہیں عشرہ ذی الحج، سرکار نے فرمایا کہ ان راتوں کی عبادت کی فضیلت اللہ کی نظر میں اتنی زیادہ ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ اس طرح راتوں میں عبادت کرے جس طرح یہ لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں، اور دنوں کے اندر عبادت اور نیکی کرنے کا اتنا اجر اور ثواب ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے تو یہ جمعۃ الوداع کی طرح اس دن بھی عبادت کرے۔ 10 دن سورۃ الفجر کی اللہ نے ابتدائی آیتوں میں قسم کھائی، والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی۔ جب فجر کا وقت ہوتا ہے اس سے مراد ذی الحج کی پہلی تاریخ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ،
اور 10 راتوں کی، راتوں میں دن بھی شامل ہے، یعنی یہ ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن، مجھے قسم ہے ان 10 راتوں 10 دنوں کی، والشفع والوتر، اور تم لیلۃ القدر میں تو صرف طاق راتوں میں اجر اور ثواب ڈھونڈتے ہو، میں نے ان 10 دنوں کی ہر جفت رات میں بھی، ہر طاق رات میں ساری برکتیں اکٹھی کر دی۔ والشفع، قسم ہے جفت کی، والوتر، اور طاق کی، وَلَيَالٍ یسر، والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا یسر، اور جو رات، ایک تو رات ہے جو رات گزر کر دن میں داخل ہوتی ہے، فرمایا کہ ان لمحات کی بھی مجھے قسم ہے، ان فی ذالک لقسم لذی حجر، اور تمہیں اتنی قسمیں بتا کے پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کر رہے۔ تو عقل مندوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں، قسمیں اتنی کھانے کے بعد ایک ایک لمحے کی۔ تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک دن کا روزہ ایک ایک سال کے روزوں کے برابر، اور 9 ذی الحج کا روزہ 5، اور ایک روایت میں 50 سال کے روزوں کے مطابق ثواب ہے اس کے برابر۔ اور راتوں کی عبادت لیلۃ القدر جیسی، طاق رات ہو یا جفت رات۔ حاجیوں کے لیے یہ راتیں اور دن تو سمجھیں ساری زندگی کا پونجی اور سرمایہ ہے۔ اب تو حاجی بیچارے بھی 8-8 10-10 لاکھ روپیہ لگا کے گئے ہیں، ہم بھلے وقتوں میں ایک دفعہ گئے تو 75,000 روپیہ تھا، اس میں سے بھی انہوں نے ہمیں کوئی 35,000 واپس کر دیا، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ دوبارہ جب گئے ہیں تو اس وقت بھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، 2.25 لاکھ تھا یا کتنا 2.25 یا 3 لاکھ تھا، اب جو ہے لاکھوں پہ بات چلی گئی۔ تو وہ ان دنوں اور راتوں میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں، بلکہ وہ سانس بھی پھونک پھونک پہ لیتے ہیں، قدم بھی پھونک پھونک پہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، اور کوئی لمحہ ضائع کرنے کا کوئی جو ہے وہ انسان کو اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس قدر وہ محتاط ہوتے ہیں۔ اور وہ لمحات پروفیسر محمد نسیم اختر صاحب تشریف فرما ہے، جو مزدلفہ کی رات ہوتی ہے، وہ 9 ذی الحج میدان عرفات میں جو سب سے بڑا رکن ہے حج کا، پھر رات مزدلفہ میں ننگے آسمان کے نیچے جب سارے حاجی بیٹھتے ہیں اور دور وہ جو ہے وہ مکہ ٹاور نظر آ رہا ہوتا ہے چم چم کرتا ہوا، اس وقت جو دل میں سرور پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی محبت کے سمندر رواں ہوتے ہیں، اور جو دعاؤں کے سیلاب امڑ امڑ کے آتے ہیں، اور آنسوؤں کی سوغات جو ہے یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں کے اندر جو ہے یہاں بھی پیچھے سمندر رواں ہو چکے ہیں، اور انسان سجدے میں بھی جاتا ہے یوں لگتا ہے کہ میرا سجدہ زمین پہ نہیں، واقعتاً اللہ کی رحمت کی آغوش میں، اس کی گود میں سجدے کر رہا ہوں، اور اس طرح اس کی رحمت مجھے اچک اچک کے اپنے ساتھ چمٹا رہی ہے۔ تو ان راتوں کو بندہ کیسے بھول سکے؟ تو اللہ کریم نے ان 10 راتوں کی قسمیں کھائیں، جفت کی بھی، طاق کی بھی، درمیان رات کے درمیانی جو جب رات اور دن کا سنگم ہوتا ہے اس کی بھی۔ بعض مفسرین نے اور بھی کئی پہلو بیان کیے کہ اس میں جو ہے وہ 9 ذی الحج کی بھی قسم آئی، اس میں جو 10 کو عید الاضحیٰ جو ادا کی جاتی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا شعار ہے، قربانی کرتے ہیں حجاج کرام، رمی جمرات کرتے ہیں، اور پھر ٹنڈے کراتے ہیں۔ ٹنڈ کرانے کا بھی ایک اپنا مزہ، دعا کرے اللہ صاحب کو حج کروائے اور وہاں پھر جا کر ٹنڈ کرانے کی بھی توفیق۔ سرکار نے بھی ٹنڈ مبارک کروائی، حلق جس کو کہتے ہیں۔
پھر اسی دن جا کے جو طواف زیارت کرتے ہیں وہ بھی 10 کو ہی ہے۔ تو وہ ایسے پاکیزہ لمحات ہیں، فرمایا کہ جو دنیا میں کسی جگہ ہے ان راتوں اور دنوں کی قدر کرے گا، ساری برکتیں اس کے دامن میں ڈال دی جائیں۔ پھر حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان دنوں میں کم از کم 300 دفعہ اگر کوئی تیسرا کلمہ پڑھتا ہے ہر روز، پورا سال اگر اس کا کھیسا خالی ہو جائے تو مجھے پکڑ لے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اور اس کے رزق میں فراوانی کے لیے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ویسے اتنا ہی ہے لیکن آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو وہ بھی ہے۔ ایک اور آسان طریقہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھ لے بندہ کسی وقت دن رات میں، آٹومیٹکلی 300 دفعہ کلمہ شریف بھی آ جائے گا اور وہ سارا رزق اور برکتیں بھی آ جائیں گی، بنا بنایا مکان اور کوٹھی بھی آ جائے گی۔ تو یہ اللہ کریم نے یہ ہمیں شارٹ کٹس دیے۔ سرکار نے فرمایا تھا نا کہ پرانی امتوں کی بڑی بڑی لمبی عمریں تھیں، 500 سال، 700 سال، نوح علیہ السلام 950 سے بھی زیادہ سال، تو سرکار ہم تو پیچھے رہ گئے۔ فرمایا اللہ نے میری امت کو کچھ ایسی راتیں اور دن عطا کیے ہیں کہ وہ ان دنوں میں عبادت کرتے ہیں تو ایک ایک نفل کا ثواب یا 2 نفلوں کا ثواب ان کی 500 سال کی عبادت سے زیادہ اجر مل جاتا ہے۔ تو ہم نے ان 10 دنوں کو، آج 27 ہو گئی اور آگے وہ یکم شروع ہو جائے گی۔ اچھا ایک اور مجھے قبلہ عالم نے مجھے یاد ہے جس وقت فرمایا کہ ان دنوں کی بڑی فضیلت اہمیت ہے، تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی 10 دنوں کا روزہ چھوڑا ہو۔ 9 روزے تو لگاتار ہے، 10واں جو ہے وہ عید کی نماز پڑھ کے بعد جو قربانی کا جانور یا کلیجی ہوتی ہے جانور کے، وہ بھون کے کھانا یا اس سے روزہ افطار کر، تو 10 کا بس اتنا ہی ہے، تو 9 روزے پورے، اور بالخصوص جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے، بلکہ وہ خواتین جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ اگر ان جو ہے بونس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو یہ ان کے لیے ایک بڑا سنہری موقع ہوتا ہے۔ وہ 6 جو روزے رکھے ہوئے ہیں شوال کے، اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ خواتین کے بعد روزے رہ جاتے ہیں شرعی عذر کی وجہ سے، وہ اس میں پورے کر لیں، اور پھر یہ 10 جو روزے ہیں وہ اس میں اپنی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ان دنوں کے روزوں کا بھی ثواب مل جائے گا، اور وہ جو روزے چھوٹے تھے رمضان کے ان کی قضا بھی ہو جائے گی، ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے۔ اور پھر قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ روزے کی حالت میں، اچھا روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزے دار کا ایک ایک عمل اللہ عبادت بنا دیتا ہے۔ فرماتے تھے عصر اور مغرب کے درمیان 21 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اللہ سے تھوڑا نہ مانگو، سب کچھ مانگ لو، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سے بڑا گدا نہیں تجھ سے بڑا سخی نہیں۔ خوب مانگو، اور آزمودہ یہ بات ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ مغرب کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے۔ طریقت کی دنیا میں وہ وقت اور مغرب پڑھ کے جو 10 12 15 منٹ ہوتے ہیں، ان اوقات میں جس طرح لطائف کی بیداری ہوتی ہے اور روحانی عروج ملتا ہے اور انشراح صدر ہوتا ہے اور کشف کھلتا ہے اور فیض کے سمندر سارے لطائف میں رواں ہوتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ آئیڈیل پیریڈ۔ تو فرماتے تھے آپ تو بعض کا کلام ہی نہیں کرتے تھے کسی سے، روزہ رکھ کے عصر کی نماز پڑھ کے مغرب تک ذکر، تسبیحات، دعائیں۔ تو ان لمحات کو، ان اوقات کو ہم نے ویلڈ کرنا ہے۔ رات کو تہجد اور صلاۃ و تسبیح ہو جائے گی، صبح اشراق ہو جائے گی، پھر چاشت کے 4 نفل اشراق کے 2 ہیں،
اور ہمارے اسباق بھی تھوڑے سے ہیں، سورۃ یاسین، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ رحمان۔ روٹین میں جو پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں۔ تو ذکر میں جو ہے وہ کم از کم ختم مجددیہ، ختم معصومیہ اور ختم غوثیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 دفعہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 500 دفعہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 500 دفعہ۔ یہ تینوں ختمات اس میں آ جاتے، اول آخر ایک ایک تسبیح درود شریف۔ تو ان دنوں کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، قربانی کے مسائل بھی سمجھ لیے، ان دنوں راتوں کی فضیلت کو بھی سمجھ لیا۔ پھر ایک اور بات ہے اس میں، یہ تکمیل دین کا عشرہ ہے۔ جس طرح 14 اگست ہے نا ہمارا یوم آزادی، پاکستان مل گیا، قربانی رنگ لے آئیں، تو تکمیل دین کا یہ عشرہ ہے۔ 10 ذی الحج سرکار خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو سورہ مائدہ کی آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دیں، اور اسلام کو اے میرے محبوب آپ اور آپ کی امت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین جو ہے وہ اسوہ حسنہ پیش کر دیا، بہترین دین کے طور پہ پیش کر دیا۔ تو یہ تکمیل دین کا عشرہ ہے۔ اس لیے اہمیت کے پہلو دیکھے ذرا کہ سرکار نے 23 سالوں میں جتنی واعظ و نصیحتیں فرمائیں، تبلیغ فرمائی، ان ساری تعلیمات کا خلاصہ نچوڑ جو ہے وہ بھی اسی عشرے میں حضور نے پیش کیا۔ 10 ذی الحج میدان عرفات میں 1,24,000 سے یا 40,000 تک صحابہ کرام اور صحابیات کی موجودگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا دین اس کا خلاصہ پیش کیا۔ اللہ کی حمد کی، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ حضور نے اللہ کے حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا کہ اے لوگو میری باتیں اس طرح سنو کہ جیسے تم ان کو سمجھ رہے ہو، دل و دماغ میں جگہ دے رہے ہو، اور جیسے یہ میری آخری نصیحت اور وصیت کو تم قبول کر رہے ہو۔ میں نہیں تم سے یہ کہتا کہ میں اگلے سال پھر تمہارے پاس یہاں اکٹھا ہو سکوں گا، لہٰذا گوش ہوش سے سنو، 5 وقت نماز ادا کرنا تم پہ فرض ہے، سال کے بعد زکوٰۃ دینا تم پہ فرض ہے، سال میں ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ خبردار اپنے بیویوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، خبردار اپنے غلاموں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، خبردار کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ، کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اب تم اس کی پوجا نہیں کرتے، اب کعبے میں بت نہیں ہے، لات منات حبل عزیٰ یغوث وغیرہ نہیں، لیکن خوش ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسے خوش کرتے رہتے، اس کو مکمل مایوس کر دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا اسلامی نظام کا ڈھانچہ دیا۔ اگر کوئی ناک کٹا حبشی بھی تمہارا شیخ بن جائے، امیر بن جائے، امام بن جائے، رہنما بن جائے، اس کی اطاعت کرنا بھی تم پہ فرض ہے، ضروری ہے۔ خبردار کوئی کسی کو اپنی بچے کو آنکھ نہیں کر سکتا، جس کی سلب سے جس نے جنم لیا وہ اس کی بچی اور بچہ ہے اور اس کی وراثت کا مالک ہے۔ خبردار اے لوگو
کسی قسم کا سود تمہارے لیے جائز نہیں۔ آج میں سارے سود کا عدم کرتا ہوں، سارے جاہلیت کے جھگڑے اور فتنے ختم کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی کی ساری تعلیمات کا خلاصہ نچوڑ ہے وہ بھی اسی عشرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان ایام کو، آج 27 ہو چکی، آگے یہ شروع ہونے والا عشرہ ذی الحج، جتنی ہم سے میکسیمم ہو سکے۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھتے ہیں کہ ان مخصوص ایام میں یا مخصوص دنوں اور راتوں میں جس طرح عبادت کا بڑا اجر اور ثواب ہے، اسی طرح گناہ جو ہے کرنا وہ بھی بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں یا راتوں میں گناہ نہ کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک تو ہے نا کہ نیک کام کرنا تو سعادت ہے، گناہ نہ کرنا، اللہ رسول کی معصیت کی راہ پہ نہ چلنا، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ ادھر نیکیاں بھی ہوتی جائیں، زیادتیاں بھی ہوتی جائیں اور بیلنس صفر نکلتا جائے۔ نیکیوں کو سمیٹنے کے شوق میں ہم نے باقی حقوق کو ضائع نہیں کرنا۔ ایک جنازہ جا رہا تھا تو سرکار نے دیکھا، صحابہ نے عرض کی حضور یہ ایک خاتون کا جنازہ ہے، تو بڑی متقی اور پرہیزگار تھی، تہجد گزار تھی، لیکن ہمسایوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، بد زبان تھی، تھوڑی سی کود کے بہ جانے والی جسے کہتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ فی النار، جہنم میں چلی گئی۔ آقا نمازی تھی، تہجد گزار تھی، روزے رکھتی تھی، ہر وقت لوٹا مسلح تسبیح اس کے ہاتھ میں، تو بڑی نیک اور پارسا تھی۔ فرمایا کہ اگر اس کے سے انسان کی عزت محفوظ نہیں، ہمسائے محفوظ نہیں، رشتہ داروں وہ ان کے حقوق پورے نہیں کرتی، تو ان عبادتوں کا اسے چندہ فائدہ نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ گیا تو صحابہ نے کہا حضور یہ بھی ایک خاتون کا جنازہ ہے، کیسی تھی؟ کہا کہ ویسے بہت اس درجے کی پارسا اور نیک تو نہیں تھی، لیکن ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے اس کا برتاؤ بڑا اچھا تھا، لوگ خوش تھے اس سے، تنگ کوئی نہیں تھا، اکاموڈیٹ کرتی تھی، جنہیں کود کے نہیں سی پہنتی۔ حضور نے فرمایا فی الجنہ۔ آقا تجدے تو نہیں پڑتی تھی، ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں ہوتا تھا، مسلح بھی بغل میں نہیں ہوتا تھا، وہ اس درجے کی نیک اور وہ تو پاسکو میں بھی نہیں تھی، وہ جو پہلے گئی ہے۔ فرمایا کہ عبادتوں کا ثمرہ جو ہے وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، بہن بھائیوں کو ستاتا ہے، عزیز و اقارب اس سے جو ہے نالا ہے، ہمسائے اس سے بیزار ہیں، اس کی نیکیوں کو اللہ کی کیا حاجت۔ تو یہ معاملات بہت ضروری ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ذکر